24 نومبر کے احتجاج کی تیاریاں، تحریک انصاف میں اختلافات، خیبر پختونخوا کے ارکان اسمبلی بشرا بی بی اور علیمہ خان کے احکامات سے پریشان، ایک MNA کو 10,000 ورکرز لانے کا حکم۔ بشرا بی بی نے کہا گزشتہ احتجاج کی رپورٹ ملی ہے، کئی لوگ صرف حاضری کے لیے احتجاج میں شریک ہوئے، اس بار ایسا نہیں چلے گا، ہر صورت اسلام آباد پہنچنا ہوگا، ہدایات پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ بشرا بی بی کی علی امین گنڈاپور کو بھی وارننگ، کہا اس بار ڈیلیور نہ کیا تو آپ وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے۔ ارکان کہتے ہیں بمشکل 500 بندے ارینج کر پاتے ہیں، 10,000 کیسے لائیں؟ خواجہ آصف نے تحریک انصاف کو مذاکرات کی پیشکش کر دی، کہتے ہیں ہماری آفر موجود ہے، بانی PTI سیاسی سطح پر نہیں صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات چاہتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ بولے PTI نے ہوم ورک کے بغیر احتجاج کی کال دی ہے، یہ بالکل فلاپ شو ہوگا، احتجاج حکومت کے لیے چیلنج نہیں۔ عوام کرب سے گزر رہے ہیں، خیبر پختونخوا حکومت کی ساری توجہ سیاست پر ہے، صوبے میں 15 سال سے امن و امان کی بدترین صورتحال ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے گنڈاپور حکومت پر وار، کہا PTI کے احتجاج کا علم نہیں، اپنے ملک میں لوگوں کو مشکوک بنا دیا، انسانی حقوق کی پامالی جاری ہے۔ نیشنل الیکشن پلان سے متعلق پیکس کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں وزیر داخلہ، آرمی چیف، DGI سمیت متعلقہ حکام شرکت کریں گے۔ اجلاس میں داخلی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اہم فیصلوں کی منظوری متوقع ہے۔ ملک بدامنی کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا، امن کے لیے ایک گریٹر ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پوری حکومت ہی فارم 47 اور جھوٹ پر کھڑی ہے، معیشت کو بہتر کرنے کا حکومتی دعویٰ جھوٹ قرار۔ انتخابی نتائج کے تنازعات اور فیصلے سست روی کا شکار، الیکشن ٹریبونلز کی کارکردگی پر فافن کی رپورٹ جاری۔ بلوچستان کے علاوہ دیگر صوبوں میں ٹریبونلز فیصلہ کرنے میں سست ہیں، رپورٹ میں دائر 377 میں سے 350 درخواستوں کی نشاندہی کی گئی۔ پنجاب میں مصنوعی بارش اثر دکھانے لگی، صوبے بھر میں اسموگ کی شدت میں کمی، لاہور میں 2 ہفتے بعد سورج کا دیدار، شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ لاہور، ملتان، فیصل آباد اور گجرانوالہ میں نجی اور سرکاری دفاتر میں 50% حاضری کی پابندی میں 31 جنوری تک توسیع، ہائر سیکنڈری تک تعلیمی ادارے، پارکس، چڑیا گھر، تاریخی مقامات 24 نومبر تک بند رہیں گے، مارکیٹوں کی بندش میں بھی 24 نومبر تک توسیع۔ رحیم یار خان پنجاب کا آلودہ ترین شہر، لاہور 7ویں نمبر پر آ گیا۔ As a country, our hand has been forced. We cannot continue to go back to the same for more. Whether it's salaried class, whether it's manufacturing sector, all other sectors have to play their roles. مینوفیکچرنگ ہو یا تنخواہ دار، ٹیکس میں حصہ ڈالنا ہوگا، یہ کوئی درخواست نہیں، سب کو یہ جان لینا چاہیے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا 2 ٹوک موقف، کہا 14 ماہ میں معیشت کو مثبت سمت میں ڈال دیا، ہماری صلاحیتوں نے IMF کو بھی حیران کر دیا۔ بجلی کی قیمتوں میں 1 روپے 2 پیسے کمی کا امکان، CPPA نے نیپرا میں کمی کے لیے درخواست دائر کر دی، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کا ریلیف دسمبر کے بلوں میں ملے گا۔ لندن کی عدالت نے نواز شریف کے بیٹے حسن نواز کو دیوالیہ قرار دے دیا، ہائی کورٹ نے 2023 کے ٹیکس کیس میں دیوالیہ قرار دیا، حسن نواز کے وکلاء نے عدالت میں کمپنی کو دیوالیہ ثابت کیا۔ زارا قتل کیس میں مزید 4 ملزمان گرفتار، ملزمان کی تعداد 8 ہو گئی۔ زارا کی ساس ملزمہ صغرا نے اعتراف جرم کر لیا، کہتی ہے بہو سے حسد کرتی تھی اس لیے گھناؤنا اقدام کیا۔ گرفتار ملزمان کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ٹھٹھڑتی سردی نے انٹری دے دی، بالائی علاقوں میں برف باری، اسکردو، استور، ہنزا اور نیلم میں برف باری، اسکردو میں -2، استور میں -1 ریکارڈ۔ ناران اور کالام کے حسین نظاروں نے سیاحوں کو اپنی جانب کھینچ لیا، محکمہ موسمیات کی مزید برف باری کی پیش گوئی۔ لاہور میں بین الاقوامی دوستی تھیٹر فیسٹیول کا آخری روز بھارت کے فنکاروں کے نام رہا، غریب آدمی کی زندگی پر مبنی کہانی اور فنکاروں کی پرفارمنس پر خوب داد دی گئی۔